أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولقد آتينا إبراهيم رشده قبل من قبل وكنا به عالمين. صدق الله العظيم. سورہ انبیاء آیت نمبر 51 نے آپ کے سامنے تلاوت کی ہے، جس کا ترجمہ کچھ اس طرح ہے: اور اس سے پہلے ہم نے ابراہیم علیہ السلام کو اس کی ہوش مندی عطا کی تھی، وَكُنَّا بِهِ عَالِمِينَ، اور ہم اس کو خوب جانتے تھے۔ جب آپ نے اپنے باپ اور اپنی قوم سے کہا مَا هَٰذِهِ التَّمَاثِيلُ الَّتِي أَنتُمْ لَهَا عَاكِفُونَ، یہ کیسی مورتیں ہیں جن کے تم لوگ گرویدہ بن رہے ہو۔ انہوں نے کہا وجدنا آباءنا لہا عابدین، ہم نے اپنے باپ دادا کو ان کی عبادت کرتے ہوئے پایا ہے۔ آپ نے فرمایا کہ لقد کنتم انتم آباؤکم فی ضلال مبین، تم بھی گمراہ ہو اور تمہارے باپ دادا بھی صریح گمراہی میں پڑے ہوئے تھے۔ انہوں نے کہا کیا تو ہمارے سامنے اصلی خیالات پیش کر رہا ہے؟ ام انت من اللاعبین، یا مذاق کر رہا ہے؟ آپ نے جواب دیا بل ربکم رب السماوات والارض الذی فطرہن، بلکہ تمہارا رب تو فی الواقع وہی ہے جو زمین و آسمان کا رب ہے اور جن کو اللہ نے پیدا کیا۔ وَأَنَا عَلَى ذَلِكُم مِّنَ الشَّاهِدِينَ، اس پر میں تمہارے سامنے گواہی دیتا ہوں۔ تجھے ابراہیم علیہ السلام کی دعوت ہے کہ ان بتوں کی عبادت نہ کرو، پرستش نہ کرو جنہیں تم نے اپنے ہاتھ سے بنایا ہے۔ یہ قریش مکہ کو واقعہ سنا کر انہیں خبردار کیا جا رہا ہے کہ تم کہتے ہو کہ ہم ملت ابراہیم کے پیرو ہیں۔ ابراہیم علیہ السلام تو بتوں کو توڑنے والے انسان تھے۔ تم نے بیت اللہ کے اندر 360 بت رکھ کر جو ہے ان کی پرستش کرتے ہو، ان کی بندگی کرتے ہو، ان کے سامنے اپنی حاجات پیش کرتے ہو۔ یا یہ ابراہیم علیہ السلام کے پیرو ہونے کا دعویٰ تمہارا کیسا دعویٰ ہے؟ اللہ سے دعا ہمیں اپنی ہی پرستش، اپنی ہی بندگی اور غلامی، اپنی ہی اطاعت، اپنی ہی حاکمیت کو تسلیم کرنے اور اپنی ہی حاکمیت کو قائم کرنے کے لیے میدان عمل میں آنے کی جرأت عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔